کچھ ایسی باتیں ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی، فیل کی جا سکتی ہیں۔ یہ سرکار واجد صاحب کی کتاب ہے شب چراغ، اس میں یہ ایک آپ کی نظم ہے، نعرہ مستانہ کے عنوان سے ہے یہ۔ سرخیل تو پھر عابدہ جی ہیں اس کی، جنہوں نے بہت محبت سے پیش کیا تھا۔ کنسرٹ میں میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ بہت مؤدب قسم کی خاتون ہے جی۔ میں کون ہوں کیا پوچھا ہے، تجھ کو بتا دوں، ایک دہکی ہوئی آگ ہوں، چاہوں تو جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ میں پریم کا ساگر ہوں، تیرے پاس رہا ہوں، منہ کھول ذرا تجھ کو بھی 2 گھونٹ پلا دوں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کو پڑھنے کے لیے یا تو کوئی کلندر ہو یا کم از کم رموز کلندر سے آگاہ ضرور ہونا چاہیے۔ کٹ جائیں گے ایام میری تشنہ لبی کے، میں خانہ سلامت رہے برسات بھی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے قدموں میں واصف کو مستی ملی، تیرے فیض کرم سے ہوا ہے ولی، کس کو جرت کے اس کو کہے کچھ کوئی، ہو گیا جانے جاں کیا تیری شان ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات عبادت اتنی مقبول نہیں ہوتی جتنی ندامت مقبول ہو جاتی ہے۔ ندامت مقبول ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر، اور میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، شکر مالک، شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کا ذرا جو ایپیسوڈ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، اور پبلک ڈیمانڈ پہ بہت سارے کامنٹس آ رہے تھے کہ نعرہ مستانہ کی ذرا تشریح تو بتا دیں، ذرا سمجھا دیں کہ اس کا جو مطلب ہے، مفہوم ہے، وہ کیا ہے۔ اب مشکل سی بات ہی پوچھ لی ویسے لوگوں نے، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی، فیل کی جا سکتی ہیں۔ جیسے سرکار کہتے تھے کہ مشاہدہ دیکھنا یہ ایک اور بات ہے، اور مشاہدہ بتانا یہ ایک اور بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بتانے میں وہ کیفیات نہیں آ سکتی جو مشاہدہ جس پر گزر رہا ہے، یا جو واردات جس پر گزر رہی ہے، وہ اس کو جب دیکھ رہا ہے یا اس کیفیت میں ہے، تو وہ جب بتائے گا تو وہ کیفیت نہیں ہے کہ جس میں سے وہ گزرا ہے، یا وہ کیفیت ٹرانسمٹ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ہم وہ تو نہیں بتا سکتے جو ہے، جو سرسری سا ہے وہ ہم ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہے کیا۔ یہ کیسے گزر رہی ہے سبھی پوچھتے ہیں لوگ، کیسے گزارتا ہوں کوئی پوچھتا نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ یہ سرکار واجد صاحب کی کتاب ہے شب چراغ، اس میں یہ ایک آپ کی نظم ہے، نعرہ مستانہ کے عنوان سے ہے یہ، اور یہ جو ہے جی، یہ اس کا عنوان ہے طائر لاہوتی۔ طائر کہتے ہیں، طائر پرندے کو کہتے ہیں، اور لاہوت کسی مقام کا نام ہے، وہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے اس میں تھوڑا سا۔ تو یہ سمجھیں کہ اس کتاب کی جو کہنا چاہیے کہ اشاعت وہ 80 میں ہو چکی ہوئی تھی جی، 78-79 میں یہ کتاب چھپ چکی ہوئی تھی۔ یعنی کہ یہ کتنی پرانی کتاب ہے، اور یہ اب آ کے یہ کلام جو ہے نا، یہ جب عابدہ جی نے پڑھا ہے اس کو، تو بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے یہ والا۔ تو وہ لیکن پھر آہستہ آہستہ اب لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو لوگوں نے وہ اس کی بیٹ کو انجوائے کیا، طے ہیں نعرہ مستانہ کی، بالکل سمجھ نہیں آتی زیادہ تر لوگوں کو کہ نعرہ مستانہ کیا ہے، اور کوئی اس کی نا اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہ کنیکٹ کرتے ہیں بیسیکلی اس کو اپنی مستی کے ساتھ، بالکل، کہ وہ خود کسی مستی میں جب ہوتے ہیں تو وہ نعرہ مستانہ ہیں، اور اس کے میرے خیال ہے کوئی درجنوں ریمکسز بن چکے ہوئے ہیں، اور درجنوں اس کو لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اور لیکن سرخیل تو پھر عابدہ جی ہیں اس کی، جنہوں نے بہت محبت سے پیش کیا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک کنسرٹ میں میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ بہت مؤدب قسم کی خاتون ہیں جی، بہت ہی مؤدب، اتنی بڑی عمر کی ہیں وہ ماشاءاللہ، اور اتنا ان کا نام ہے۔ تو میرا تعارف کروایا گیا کہ جی یہ واصف علی واصف صاحب کے بیٹے ہیں، تو وہ ایسے کر کے سیدھا نا میں انہیں پکڑا، میں کہ آپ میری آپا ہیں، آپ بیٹھے یہاں پر۔ تو اب وہ انہوں نے کہا کہ پہلے میری پہچان ہوا کرتی تھی گھڑولی،
تھا نا ان کی ماہیار دی گھڑولی بھر دی ہے، تو کہتی ہیں اب میری پہچان ہے نعرہ مستانہ، اللہ اکبر، کہ اب وہ نئے اس نام سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ نعرہ مستانہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سرکار واجد صاحب کے اور بھی کلام ہیں جو میں تیاری کے میرے مراحل میں ہے اور اس پہ وہ کام کر رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے منظر عام پر وہ بھی آ جائے۔ ان کا پہلا ورژن جو تھا وہ UK بیس تھا، وہاں سے پہلا ان کا ورژن نکلا یہ نعرہ مستانہ کا۔ پھر یہ پاکستان آئی تو تافو برادران نے مل کے ان کے ساتھ اسی ورژن کو ریڈو کیا پھر، اور پاکستان میں تیسرا ورژن جو ہے وہ اسرار نے پھر بنایا، اسرار اور عابدہ جی نے مل کے پھر یہ پڑھا، تو وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ دونوں بڑے لیجنڈ قسم کے فنکار ہیں، اسرار بھی بڑا فقیر سا آدمی ہے، بڑا مزیدار سا ہے، کی آواز میں وہ نظر آتا ہے، نظر بھی آتا ہے، طبیعت میں بھی نظر آتا ہے، فقیرانہ انداز ہے اس کے بیچ میں، اور وہ پڑھتا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں، میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں صدا بہار کی بات ہوں۔ اور یہاں سے پھر نعرہ مستانہ کا پھر آغاز ہوا جی سارے کا سارا۔ ایک صاحب نے کہیں گئے ہوئے تھے تھائی لینڈ کے پتہ نہیں کہاں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بار میں یہ لگا ہوا سنا ہے، میں نعرہ مستانہ۔ تو وہ اپنے اپنے مستانے کے رنگ میں لوگ نا اس کو دیکھتے رہے ہیں، سننے والے پہ ڈیپینڈ کرتے کہ وہ کن کیفیات سے گزر رہا ہے۔ یہ بہت ہی عارفانہ قسم کا کلام ہے، اور اس کی جو ڈومین ہے وہ بہت بڑی ہے جی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب یہ اپنے آپ کو پہچاننا اور رب کو پہچاننا، یہ بات کو سمجھنے والی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں چھپے ہوئے اس اللہ کے راز کو وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، اور اس ڈیٹیکشن میں وہ جب خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر وہ تسبیح اور حمد کا وہ انداز نظر آتا ہے کہ جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ رنگ و بو، یہ محفل، یہ سارا نظام جو ہے، یہ ہر چیز میں تو ہی جلوہ گر ہے۔ اور وہ جب رب کی نظر سے دیکھتا ہے تو رب کہتا ہے کہ میں ہی ہوں ان سب میں پنہا، ان سب روشنیوں میں، ان پہاڑوں میں، یہ روح جو ہے یہ میں ہوں، میرا امر ہے۔ تو وہ رب کی طرف سے وہ پھر وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس میں بھی میں جلوہ گر ہوں، اس میں بھی میں جلوہ گر ہوں۔ جیسے علامہ اقبال نے لکھا نا شکوہ، تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ وہ اللہ سے شکوہ کرتی ہے، یہ کیا کرتی ہے، فتوے لگنے شروع ہو گئے۔ تو وہی پھر جواب شکوہ لکھا، اللہ کی طرف سے جواب کون دے رہے جی؟ حضرت علامہ اقبال۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جواب شکوہ ہے میری طرف سے، تو وہ جواب شکوہ کے اوپر کوئی نہیں بولا، حالانکہ میری نظر میں وہ زیادہ خطرناک بات تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے علامہ اقبال کا ہے، شکوہ تو انسان ہے، انسان کر سکتا ہے، تو یہ اللہ کا جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، اس پہ فتوے نہیں لگے۔ میرے خیال ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اصل بات۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی پہلے اولیاء فقیر ہیں جنہوں نے کبھی یہ نعرہ لگایا ہے، یہ والا بے خودی کا جو نعرہ جس کو بولتے ہیں، یہ وہ کسی کو سمجھ نہیں آئی یہ بات کہ یہ ہے کیا، کہ وہ جلوہ گر کون ہے، کس میں جلوہ گر ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو یہ اچھا ہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آیا، اسی لیے یہ چل رہا ہے ابھی تک، ورنہ وہ فتووں کی زد میں تو یہ آیا ہوتا ہے، ابھی تک ضرور آیا ہوتا ہے۔ لیکن درویش کا انداز ہوتا ہے اپنا ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے لوہا ہوتا ہے نا، لوہا اگر آگ کے پاس پڑا ہوا ہونا تو لوہے میں وہی تاثیر آ جاتی ہے جو آگ کی اپنی تاثیر ہے، وہ بھی اسی طرح سے وہ آگ بنا ہوا ہوتا ہے جیسے آگ خود ہوتی ہے۔ تو وہ لوہا اگر اس وقت کہہ دے کہ میں بھی آگ ہی ہوں تو وہ کہیں غلط نہیں کہہ رہا، کہ وہ اس وقت اس میں وہی تاثیر چل رہی ہے، لیکن لوہے کو یہ بات پتہ ہوتی ہے یا پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جب آگ سے میں دور ہوں گا تو ہوں میں لوہا ہی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہے نا جی۔ وہ سرکار واجد صاحب کو ایک شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا پوچھا ہے آج تجھ کو بتا دوں،
میں کون ہوں کیا پوچھا ہے آ تجھ کو بتا دوں، ایک دہکی ہوئی آگ ہوں چاہوں تو جلا دوں، اللہ اکبر، میں پریم کا ساگر ہوں تیرے پاس رہا ہوں، منہ کھول ذرا تجھ کو بھی 2 گھونٹ پلا دوں، اللہ اکبر، یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں راز ہوں کس کا، آ خاک میں ملنا ہے تو ہم راز بنا دوں، ہائے ہائے اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ہے نا جی. ہائے ہائے واہ واہ سبحان تو وہ بھی بڑی خوبصورت اسی انداز کی وہ آپ کی بھی ایک نظم ہے. تو یہ وہ ایک بے خودی کے انداز ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان جو ہے نا وہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں، اپنی نظر میں ہے، ہماری نظر میں ہے جی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی. تو نعرہ مستانہ بھی جو ہے نا وہ اسی انداز کی ایک بات ہے اور بڑی قیمتی بات ہے. اور یوں سمجھیں کہ آپ کسی اور نگاہ سے اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں. ایک تو آپ کی نگاہ ہے نا، ایک اور نگاہ بھی ہوتی ہے جس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں جلوہ گر وہ خود ہی ہے. تو وہ خود کیسے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور وہ خود کیسے جلوہ گر ہو رہا ہے. تو نعرہ مستانہ بیسیکلی وہ ہے. اب یہ کیسے سمجھائیں کہ نعرہ مستانہ کیا ہے. یہ جیسے وہ ہمارے مخدوم صاحب نے، ڈاکٹر مخدوم صاحب نے بڑی مزیدار بات بتائی. ان نے کہا کہ اگر آپ آم کے اوپر ایک کتاب لکھ دیں نا اور اس آدمی کو پیش کریں جس نے کبھی آم نہیں کھایا، اور اسے کہیں یار یہ تو آم کے اوپر کتاب پڑھ کہ یہ اس کے اندر رس ہوتا ہے، یہ کس طرح کا میٹھا ہوتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اس کا گودا ہوتا ہے، اس کی چھلکا ہوتا ہے، اس کی گٹھلی ہوتی ہے، اور اس کے کیا کیا فوائد اور کیا کیا مٹھاس کے طریقے ہیں. تو اس سے وہ آم کی تاثیر کی سمجھ نہیں لگ سکتی. اس کو 2 پھانکے کھلا دو نا کہ یہ آم ہوتا ہے، وہ ذائقہ بھی یہ سمجھے کہ یہ آم ہوتا ہے. اس لیے وہ جب تک انسان اس کیفیات میں نہ ہو تب تک ان کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ناممکن ہے بلکہ میں کہوں گا. جیسے سرکار والد صاحب نے فرمایا نا کہ اقبال کو پڑھنے کے لیے یا تو کوئی کلندر ہو یا کم از کم رموز کلندر سے آگاہ ضرور ہونا چاہیے. سبحان اللہ، کہ کلندر کے رموز کیا کیا ہوتے ہیں، راز کیا کیا چھپے ہوتے ہیں، کم از کم اس سے نا آگاہ ہونا چاہیے. تو نعرہ مستانہ کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھنے کے لیے بیسک جو ہے نا وہ بہت ہائی آپ کی کم از کم ہونی چاہیے کہ یہ آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں کہ یہ کیا بات ہے. اور پہلے ایک دفعہ اس کو ہم ایسے پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا بات آتی ہے اور کیسے آتی ہے اس کو. تو آپ فرماتے ہیں کہ مضمون ہے اس کا طائر لاہوتی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا، میں طائر لاہوتی، میں جوہر ملکوتی، ناسوتی نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا، میں سوز محبت ہوں، میں ایک قیامت ہوں، میں اشک ندامت ہوں، میں گوہر یکدانہ، گوہر کس یاد کا صحرا ہوں، کس چشم کا دریا ہوں، میں طور کا جلوہ ہوں، ہے شکل کلیمانہ، اللہ خود طور کا جلوہ ہوں، ہے شکل کلیمانہ، میں شمع فیروزہ ہوں، میں آتش لرزاں ہوں، میں سوزش ہجراں ہوں، میں منزل پروانہ، میں حسن مجسم ہوں، میں گیسوے برہم ہوں، میں پھول ہوں شبنم ہوں، میں جلوہ جانانہ، میں واصف بسمل ہوں، میں رونق محفل ہوں، ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، میں شہر میں ویرانہ. تو کہنے کو تو یہ 7-8 اشعار ہیں جی یہ والے، لیکن ایک جہان ہے اس کے بیچ میں، وہ کھلتے کھلتے پتہ نہیں کب تک کھلتا رہے گا یہ، اور جو اہل دل کی دنیا ہے وہ اس سے کب تک آباد ہوتی رہے گی، یہ کہانی چلتی رہے گی. اور شاعری بیسیکلی نا تشریح کی محتاج نہیں ہوتی. میں آپ کو بات بتاؤں، اصل میں شاعری تشریح کے محتاج نہیں ہوتی، شاعری نزول کی محتاج ہوتی. سبحان اللہ، واہ ہے نا جی. آپ فرمایا کرتے کہ جب تم کوئی اچھا شعر سنو اور تم 2-3 دن اس کیفیت میں نہ رہو تو تم شاعری نہ پڑھا کرو. اللہ اکبر. اگر تم پر شعر کا نزول نہیں ہوتا
اور شعر جو ہے وہ تم نے بس پڑھا اور گزر گئے تو یہ شاعری نہیں نہ پڑھا کرو، تم شاعر قریب نہیں ہو. لیکن اگر کوئی شعر آیا ہے اور تم 2-3 دن اس کے ساتھ لطف میں نہیں ہو تو پھر بات کچھ اور ہے. یعنی کہ اس کا ایک ایک چیز کا لطف لینا. بعض اوقات کوئی ایک بات ایسی کلک کر جاتی ہے کہ بات کہاں کی کہاں چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ذاتی واردات ہے. تو ذاتی واردات ہر ایک کی علیحدہ ہوگی. کچھ ریلیٹ کر سکیں گے، کچھ ریلیٹ نہیں کر سکیں گے. جیسے سرکار ویسے صاحب کا ایک شعر اور مجھے یاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ زبان ہم ہیں، ہمہ گوش و گفتگو ہم ہیں. زبان ہم ہیں، ہمہ گوش و گفتگو ہم ہیں، ہم آئینہ ہیں، نظر ہم ہیں، روبرو ہم ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. ابھی اس کیفیت کو کون بندہ پہچانے گا کہ یہ ادھر بھی ہم ہیں تو ادھر بھی ہم ہیں، تو زبان بھی ہم ہیں، بول بھی ہم رہے ہیں، سن بھی ہم رہے ہیں. یہ کیفیات بتانے سے نا انسان وہاں تک پہنچتا نہیں ہے جب تک کسی کے اوپر اس کی واردات نہ ہو. باقاعدہ لفظ جو ہے نا وہ تصوف میں کہا جاتا ہے واردات ہوتی ہے یہ پوری کی پوری. تو وہ جب ہو رہی ہوتی ہے تو پھر انسان اس میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے یہ وہ کسی واردات والے سے پوچھے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ کیفیات ہیں ساری کی ساری. تو یہ جو نعرہ ہوتا ہے نا جی، یہ مستی کا نعرہ ہے. یہ انسان اس محبت میں، اس سے تعلق میں، وہ لوہا جو آگ کے قریب خود آگ بنا ہوا ہو اور وہ جب لوہا بات کرتا ہے تو اس کیفیت میں اس کا کیا انداز ہوتا ہے، یہ وہ لوہا ہی یا وہ آگ جانتی ہے، وہ لوہا جانتا ہے جی، اور کوئی نہیں جان سکتا. کہ جب مستی میں وہ چھپا ہوا ایک اندر سے ایک نعرہ بلند ہوتا ہے نا، تو وہ نعرے کی بات اور ہوتی ہے، اس کی کہانی کچھ اور ہوتی ہے. وہ ایسا ایک نعرہ ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ افلاک ہلا دیتا ہے. وہ مالک جانتا ہے وہ کیسا وہ نعرہ ہوتا ہے، وہ کہ وہ کس گہرائی سے آ رہا ہوتا ہے اور کس تعلق کے ساتھ وہ ہوتا ہے وہ نعرہ. سب سے جو بڑی بات ہے کہ بے تعلق یہ شاعری اور یہ تصوف بے تعلق ہے ہی نہیں. یہاں ہم تو کہتے ہیں تبلیغ بھی بے تعلق نہیں ہوتی جب تک تعلق نہ پیدا ہو. تو بات تو ساری ہے تعلق کی. اور صاحب حال، یہ صاحب حال کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس کو بیان کر رہا ہے. کیونکہ صاحب حال کسی ایک حال میں جب قید ہوتا ہے، وہ سرکار فرمایا کہ ہمہ حال ایک ہی حال میں رہنا صاحب حال کا کام ہے. ہمہ حال ایک ہی حال میں رہنا صاحب حال کا کام ہے. اب کون رہ سکتا ہے ہمہ حال ایک ہی حال؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ رہنے والے رہتے ہیں، اس کیفیت میں رہتے ہیں، ہمہ حال رہتے ہیں. تعلق کی بات ہے. وہ ہم تو یہ بات کو کبھی کبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں نا کہ لہریں آتی ہیں جی، کوئی لہر آئی ہے ایسی آپ کے اندر، وجدان جس نے پیدا کر دیا ہے. تو سرکار ویسا وہ جیسے مثال دیتے تھے نا کہ پیبلز ہوں، سنگریزے سمندر کے کنارے پر، اور لہر آتی ہے ان سنگریزوں کو اٹھاتی ہے، اور وہ اٹھنے سے ایک جب ٹکراتے ہیں آپس میں تو اسے ایک میوزک پیدا ہوتا ہے. اور جب وہ لہر چلی جاتی ہے اور سنگریزے وہیں ریت کے اوپر پڑے ہوتے ہیں خاموش کے خاموش، تو وہ لہر جب کھیل رہی ہے نا ان کے ساتھ، تو یہ سنگریزے نہیں ہیں بیسیکلی، یہ وہ لہر ہے جو یہ کام کر کے جا رہی ہے جی. تو اس لہر میں سنگریزے کیا بات کر رہے ہیں یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے. بعد میں سنگریزے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی ہے. سرکار کا بھی ایسے نا کہ بعد میں وہ جب دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ میں نے نہیں لکھا. ہاں وہ خاص طور پہ کئی دفعہ انہوں نے یہ کہا، بلکہ خدا کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا، یہ میں نے نہیں لکھا. اس کا مطلب ہے کہیں سے کوئی بات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، کسی ڈائمنشن سے یہ بات چل رہی ہوتی ہے، اور انسان جب اس ڈائمنشن میں ہوتا ہے تو وہ کون سا رابطہ اس سے کیا کروا رہا ہے، یہ بات لکھنے والے کو بھی بعض اوقات نہیں پتہ ہوتی.
تو وہ جب وہ تھوڑی سی کیفیت میں کمی آتی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کیا بات آ گئی, کیا انداز آ گیا. تو بھیجنے والے کی عطا اس کے اوپر جو ہے نا بڑی زیادہ ہوتی ہے جی. تو کوشش کرتے ہیں کوئی ایک ایک شعر تھوڑا سا چلانے کی کہ کیا بات نکلتی ہے. اب دیکھیں نا جی, اگر ہم اس کے ایک مصرے کو بھی صرف لے لینا تو ایک مصرے کے اوپر پوری پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے. تو لیکن اتنی گہرائی میں نہیں جائیں گے, ہم تھوڑا سا اس کو ذرا لائٹ رکھیں گے جی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نعرہ مستانہ, میں شوخی رندانہ, میں تشنا کہاں جاؤں, پی کر بھی کہاں جانا. نعرہ مستانہ, مستوں کا نعرہ ہے, ایک مستی کا عالم ہے, ایک حق کی ندا ہے, ایک اس کی آواز ہے. اللہ کی آواز نہیں ہوتی لیکن سب آوازیں اللہ کی ہی ہوتی ہیں. تو وہ اس آواز میں وہ کہتا ہے کہ میں نعرہ ہوں, مستانوں کا میں وہ نعرہ ہوں. اور میں یہ جب تک وہ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں نا کہ رند کہتے ہیں مے خانے میں پینے والے کو, ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو ہیں, اور مے خانہ جو ہے وہ مے خانہ ہی ہوتا ہے. تو اب جو تصوف میں اس کی جو روایت بیان کی جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ مے خانہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیاسوں کو روحانی طلب ان کی پوری کی جاتی ہے. اور جو ساقی ہیں وہ ہماری زبان میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ساقی آپ کا مرشد ہوتا ہے, اور بلکہ یہ بات چلتے چلتے کہتے ہیں کہ ساقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے, کیونکہ وہیں سے سب کچھ, سب علم, سب بات وہیں سے نکل رہی ہے. تو یہ اس زبان میں کہا گیا کہ پلانے والے وہ ہیں اور پینے والے ہم ہیں. تو یہ مے خانہ کون سا مے خانہ ہوگا یہ والا؟ تو یہ وہ والی شراب نہیں ہے جس کو جو منع یہ روح کی ہے جی. وہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ وہ بہک جاتے ہیں, یہاں پہ بہکے ہوئے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ, بہکے ہوئے ہی ٹھیک ہوتے ہیں. کٹ جائیں گے ایام میری تشنہ لبی کے, میں خانہ سلامت رہے برسات بھی ہوگی, خورشید کی ذروں سے ملاقات بھی ہوگی. بے شک. تو یہ وہ مے خانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ وہ ایک مے خانہ ہے جہاں پر وہ مے پلائی جا رہی ہے, اور وہ وحدت کی مے ہے کہتے ہیں, اللہ کی محبت کی مے ہے وہ, اور وہ محبت سے پلائی جا رہی ہے. اور وہ کس کو پلائی جا رہی ہے؟ پیاسوں کو پلائی جا رہی ہے, جو اس طلب میں ہے, جو اس رستے میں ہے, اس کی راہ پر چلنے والے ہیں. ان کو وہ محبت کے انداز سکھائے جا رہے ہیں, ان کو وہ محبت میں مخمور کیا جا رہا ہے, ان کو محبت میں وہ ایک مستی دی جا رہی ہے. جیسے سرکار والے صاحب کا ایک شعر ہے جو مولا علی کے حوالے سے ایک منقبت ہے ان کی. آپ فرماتے ہیں کہ تیرے قدموں میں واصف کو مستی ملی. مولا علی سے فرما رہے ہیں کہ تیرے قدموں میں واصف کو مستی ملی, تیرے فیض کرم سے ہوا ہے ولی, کس کو جرت کے اس کو کہے کچھ کوئی, ہو گیا جانے جاں کیا تیری شان ہے. سبحان اللہ. تو اب وہ قدموں میں ہی مستی مل رہی ہوتی ہے. اب یہ جو مستی کا ملنا ہے نا جی, یہ مستی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے آپ دنیا بھر کی چیزوں سے بیگانگی ہو جاتی ہے ایک دم سے آپ کی, اور آپ کی مکمل کنسنٹریشن, یہ آپ سب کچھ دل دماغ روح جو ہے نا وہ ایک ہی پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ وہ آپ کو پھر وہ اس مستی کا احساس ہوتا ہے. اور یہ اب بتانے سے مستی تو آتی نہیں ہے جب تک کوئی مست نہ ہو. ہے کیا ہے شعر آپ کا کہ واصف کے گھر دیوالی ہے, آنگن ناچ نچاؤں کس کو, میں مستی کا مے خانہ ہوں, میں مستی کا مے خانہ ہوں, کون ہے مست بناؤں کس کو. کون ہے بھیا جو آئے ہم وہ مستی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے وہاں پہ, کون ہے. من کی بات بتاؤں کس کو, اپنے جیسا پاؤں کس کو ہے.
تو یہ مست جو لوگ ہیں ان کے قریب بیٹھنے میں بھی وہ مستی پھر آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں آؤ ہم یہ مستی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تم بھی آؤ، یہ تم بھی تھوڑی سی جو ہے نا یہ شراب یہ لے لو، یہ جو وحدت کی شراب ہے یہ. اب اس کے الفاظ پہ نہ غور کریں، اس کی جو کیفیات ہے نا اس پہ غور کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے الفاظ کی ترتیب پہ برہم کیوں ہے، میرے الفاظ میں پوشیدہ ہے جو بات سمجھ، چھوڑ کر جانا مجھے رنگ مدارات سمجھ، میرے سائے کو میری طرح میری ذات سمجھ. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو یہ اب وہ جس نے کبھی یہ اس کا اندازہ کبھی قریب سے گزرا ہو نا اس میں کہ تو اس کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مستوں کی جو ہوتی ہے شراب یہ ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. یہ دوسرے جو ہے نا ٹیمپریری والے جو جن کو 5-6 گھنٹے کے لیے چڑھتی ہے نا جی، یہ وہ چلیں کہہ لیں کہ تھوڑا سا کوئی ان کو اندازہ ہوگا، لیکن جو ہمہ حال اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں نا وہ ان آلائشوں سے بھی دور ہے. میں خانے میں ہم شیخ حرم ڈھونڈ رہے ہیں، واصف ہمیں کیا واسطہ ہے جام و صبح سے. جام یہ جو عام ہے، واصف ہمیں کیا واسطہ ہے جام و صبح سے، میں خانے میں ہم شیخ حرم ڈھونڈ رہے ہیں، صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ والی نہیں، وہ اصلی وحدانیت والی ہے، وہ اس کی بات کچھ ہو رہا ہے. یہ اس کیفیات کا یہ ذکر ہو رہا ہے اس کے بیچ میں کہ میں پھر وہ نعرہ بن گیا کہ جو اس مستی کے عالم میں وہ لگتا ہے اور وہ ایک ہوک سی دل سے اٹھتی ہے اور وہ زبان اور گلے سے پھر ایسے نکلتی جاتی ہے کہ میں نعرہ مستانہ. اور پھر میرے اندر وہ شوخی بھی ہے، وہ رند والی کہ رند ہے وہ پیاسا ہے اور وہ پینے والا ہے. تو یہ اب بات ذرا بڑی غور والی ہے کہ پلانے والا نہیں ہے ابھی وہ پینے والا ہے. رند کا کام ہے کہ بس وہ میخانے کے آس پاس رہے. وہ تو آپ اس کو دنیاوی طور پر بھی دیکھ لیں تو وہ شام کو انتظار کرتے بار کب کھلنی ہے نا. اور یہ والی تو کبھی بند بھی نہیں ہوتی ابھی ہے. تو اب یہ رند ہے، اس کا کام ہے کہ میرا کام ہے میں کشی، میں رند ہوں، اب میں یہی وحدانیت کی میں پیوں گا بس یہ. تو پھر کہتے ہیں مزہ اس کا ہے نا. میں وہ I8 کلینک کی طرف جا رہا تھا تو میں حضرت کی آڈیو لگا کے نا تو وہ ایک کیفیت ایسی بن جاتی ہے نا کہ نہ اپنا یہ پتہ ہوتا ہے میں کون ہوں کدھر ہوں، نہ کوئی خیال رہتا ہے اس کے علاوہ. وہ جو کیفیت آنکھوں میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ جو ایک وہ الفاظ میں تو بیان نہیں ہو سکتی نا، وہی بات ہے. لیکن وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا تو بندہ جب ایک دفعہ وہ دیکھ لے تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے جی. اس وقت آپ کسی اور دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ ٹائم باقی دنیا سے نا ہٹ جاتا ہے. کہیں آپ کتنی دیر بیٹھے رہے ہیں اس میں کوئی پتہ نہیں لگتا. بعض کا وقت رک جاتا ہے اس کے بیچ میں جی، کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر، اور آپ ہم حال ایک کیفیت کے اندر وہ بیٹھے رہتے ہیں. اس وقت کوئی کاروبار نہیں یاد آتا، اس وقت کوئی بیوی بچے یاد نہیں آتے، اس وقت کوئی اور چیز یاد نہیں آتی. آپ ایک خیال کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نشریات کا آپ کے اوپر وہ نزول ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی اور خیال میں جا ہی نہیں سکتے. بس وہ دل کی دنیا آپ کی وہ آباد ہو رہی ہوتی ہے اور سرفراز یہ دل چل رہا ہوتا ہے. تو یہ سرکار نے اس مقام کا، اس جگہ کا اظہار کیا کہ میں نعرہ مستانہ، میں شوقی رندانہ، میں تشنا کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا. کہ جب ملتی یہیں سے ہے تو اب میں تشنا ہوں تو یہیں سے ملے گی مجھے، اور جب پی لی ہے تو ہم نے کہاں اور جانا ہے، یہیں تو ہم نے رہنا ہے. مرکز وہی ہے ہمارا. تو مرکز ڈیٹیکٹ ہو گیا بھائی، ہمیں پتہ یہیں سے ملے گی، اصلی والی ہے، تو ہم نے یہیں رہنا ہے، ہم نے اور کہیں نہیں جانا. ہم پیاسے ہیں تو اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کی عنایات ہم پر ہوں گی. تو جب عنایات ہو گئی تو اب ہم نے کہاں جانا ہے، اب ہم یہی ہیں، آپ کے پاس ہی ہیں. کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں، وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے.
کہ یہ کیسے ہو گیا کہ کچھ لمحے میں تیری یاد سے غافل ہو کیسے ہو سکے, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. تو یہ ہم اس کو چھوٹے سے مفہوم میں یہ بات ابھی سمجھاتے ہیں. اس کی ڈیپتھ اور کتنی ہے وہ معیار نہیں کی جا سکتی ابھی. اس کی ڈیپتھ ہر ایک کی فرق ہوگی. کیا وہ پی کر بھی کہاں جانا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں طائر لاہوتی, میں جوہر ملکوتی, ناسوتی نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا. یہ اگر اس کو دیکھیں نا اردو کی زبان میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت. ٹھیک, یہ جو ہماری نفس کی دنیا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے عالم ناسوت. ٹھیک ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ یہ کپڑا میرا سوتی ہے اور یہ ناسوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ میں نفس ہوں, یہ میں ناسوت ہوں. اور یہ جو دو مقامات کا اس کے علاوہ ذکر کیا گیا ہے, یہ مقامات کے اندر ہی اس کی تھوڑی سی تشریح بھی ہے کہ میں طائر لاہوت. لاہوت کا مقام لا کا مقام ہے, جہاں کوئی نہیں ہے, وہ اللہ ہی ہے جی. وہ لا کا مقام کہتے ہیں اسے صوفیہ. ملکوت کہتے ہیں جہاں پہ ملائکہ کا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے جبروت. وہ میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو وہ سنایا تھا نا کہ اقبال کا جو شعر تھا کہ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو وہ جبروت کا جو مقام ہے اس میں کوئی جبریل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس مقام کے اوپر. تو یہ روحانی لطائف ہیں, یہ روحانی مقامات ہیں جو اولیاء اللہ کے حوالے سے منسوب ہیں, اور کہتے ہیں کہ ان مقامات کی ان کو سیر کروائی جاتی ہے یا دل کی دنیا ان کی آباد کی جاتی ہے. اس کے ساتھ نفس کی دنیا سے ہٹ کے کچھ اور دنیا بھی دکھائی جاتی ہے یہاں پر. اب اگر کوئی کہے کہ جی میرے دائیں بائیں دو فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایمان میں خلل پڑ گیا, کیونکہ کہا ہے بالکل حکم ہے. حکم ہے. اب حکم کو ایسے ماننا کہ جیسے ہے, اور دل اقرار باللسان و تصدیقم بالقلب, اور قلب سے اس کی تصدیق آپ نے کرنی ہے کہ ہاں یہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اگر یہ تصدیق ہی ہو جائے نا, آپ کے دل یہ تصدیق کر لے کہ یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں, تو کتنی دنیا ہے جو ویسے ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کبھی کبھی بات بھی کر لیا کرے, ہو سکتا ہے ان سے. بالکل. اتنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, دو فرشتے آپ کے, اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹ ہو جائے. اللہ اکبر. تو یہ مقامات, ابھی مقامات کیا کرتے ہیں, وہاں پہ کون ہوتے ہیں, یہ مقامات والے لوگ جانتے ہیں کہ ان مقامات کے اندر. باقی تو ڈسکرپشن ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ دانت کا درد ہو تو ڈاکٹر کو کہے کہ دانت میں درد ہے, اس کی انٹینسٹی کیا ہے وہ تو وہ خود جانتا ہے کہ یہ مجھے کس انٹینسٹی کی درد ہو رہی ہے. باقیوں کے لیے تو انفارمیشن ہی ہے یہ والی. تو یہ جو پورا جاننے والا جو یہ پورا جو کلام ہے نا جی, یہ خالصتاً ہے ہی اسی چیز کے اوپر کہ یہ آپ کو اس کے بیچ میں صرف وہ ایک ٹیسٹ مل سکتا ہے, لیکن گزریں گے آپ خود ہی, اور جو اپنے اپنے مقام سے جیسے گزرا ہے وہ اسے ویسے ہی پھر وہ راز آشنا کر دیا جاتا ہے. شرط کہ تم عشق کو سالار بنا دو. ہاں بالکل ہی. وہ اس کا پہلا ہے کہ واصف اس دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی. ہاں, واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی, ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو. تو وہ دنیا کے بارے میں بھی پتہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہے دنیا, وہ کہا ہوا ہے آپ کو کہ یہاں سے عالم برزخ ہے, بالکل ہے, یہاں سے جانا ہے, روحوں نے اکٹھا ہونا ہے. یہ کون کون سے مقامات ہوتے ہیں, یہ لاہوت کیا ہوتا ہے, یہ ملکوت کیا ہوتا ہے, یہ جبروت کیا ہوتا ہے, لا کا مقام کسے کہتے ہیں, یہ سری کیا ہوتی ہے, یہ خفی کیا ہوتا ہے, یہ جلی کیا ہوتا ہے. یہ سب لطائف ہیں آپ کے جسم میں. یہ روحانی دنیا کے لوگ جیسے جیسے اس سے آگاہ ہوتے جاتے ہیں, ان کے لطائف, ان کی روح کھلتی جاتی ہے مزید. مطلب خیال نا وہ اس کو وسعت ملتی جاتی ہے, خیال کو بہت وسعت. جیسے حضرت کا فکر ہے کہ موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعامات زندگی میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, بالکل صحیح بات ہے جی. تو
تو یہ اس پہ ہوں گے نا کہ بولیا اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور. اللہ اکبر. وہ گئے وہ گور کوئی اور پڑا ہوا ہے, ہم نہیں مرنے والے. وہ کدھر مرتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں, ابھی بھی ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ابھی بھی ان کی کہانیاں چل رہی ہیں. جو ایک زندگی سے کئی زندگیوں میں چلو وہ کدھر مرتا ہے جی. پھر وہ تو آپ نے جیسے کہا نا کہ مرتا وہ ہے جو دل سے اتر جاتا ہے, زندہ وہ جو دل میں اتر جاتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں سوز محبت ہوں, میں ایک قیامت ہوں, میں اشک ندامت ہوں, میں گوہر یک دانہ. کہ سوز محبت تو یہ کیفیت اب اور ہے یہاں پہ ساری کی ساری. یہ سوز محبت کی اب بات ہو رہی ہے کہ محبت کی ایک سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے نا وہ اس کی جدائی ہے. اللہ بالکل. کہ وہ محبوب کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ جدائی ہے. کہ وہ جدائی میں آپ کو وہ غم دیتا ہے, وہ دکھ دیتا ہے کہ جس سے پھر آپ کا جو دکھی دل ہے وہ کسی اور بارگاہ میں جب آپ لے کے جاتے ہیں اپنے آنسوؤں کے ساتھ تو وہاں پہ وہ دل قبول کر لیا جاتا ہے. فراق کی محبت کا حاصل. ہاں, آپ فرماتے ہیں کہ جہاں چاند ہوتا ہے وہاں چاندنی نہیں ہوتی, جہاں چاندنی ہوتی ہے وہاں چاند نہیں ہوتا, جہاں یاد ہوتی ہے وہاں محبوب نہیں ہوتا, جہاں محبوب ہوتا ہے وہاں اس کی یاد نہیں ہوتی. قیمتی دونوں باتیں ہیں. واہ واہ واہ. یاد بھی ہوتی ہے جتنا محبوب قیمتی ہے. تو یہ سوز محبت وہ گزرے ہوں گے نا اسے جن کو کبھی محبت, جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ محفل ہو رہی تھی تو کسی نے سوال کیا کہ ایسا بھی یہ محبت کیسے ہو جاتی ہے, کیسے کرنی چاہیے؟ تو ہم نے کہا تمہیں بالکل نہیں کرنی پوچھ کے بھی کبھی ہوتی ہے. یہ تو لوگ کہتے ہیں وہ دیوانہ سا ہوا پھرتا ہے, اس کو چیک کرو کیا ہو گیا اس کو, ہے کوئی دکھ لگ گیا, کوئی روگ لگ گیا اس کو. ایک چہرہ کئی چہروں میں نمایاں ہو گیا ہے. ہاں سارے چہرے ہیں لیکن وہ چہرہ نظر نہیں وہ چہرہ. محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے. تو محبت کرنے کا جو دکھ ہے, اس کی جو وصال اور فراق کے جو لمحے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وصل کی گھڑیاں تو مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں, مگر لمحے جدائی کے گزرتے ہیں مہینوں میں. کہ جو ملاقات کا وقت ہے وہ تو گھڑیوں کے پر لگا کے اڑ جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا گیا کدھر, لیکن جدائی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سال کی طرح سے گزر رہا ہوتا ہے. جی امی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ایک شعر پڑھا کرتی تھی کہ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو, طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے. ہائے 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 ایک دم سے یاد آ گئی. واہ 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 واہ. طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے. دیکھے ذرا ابھی کون ناپے گا جی, کیسے گزری ہے کہ سب جگ سوئے ہم جاگے ہیں. وہ جاگنے والے لوگ ہیں, وہ کسی یاد میں بیٹھے ہوئے. اب وہ سوز محبت کے ساتھ وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں. میں سوز محبت ہوں, میں ایک قیامت ہوں. اور وہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے. اب جس کو یہ سوز محبت ہوا ہوا جی ہے, اس کو چھیڑیں گے تو وہ قیامت سے کم نہیں ہے وہ بات. اس کو اس حال میں رہنے دیں, اس کو گزرنے دیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اشک ندامت ہوں, میں گوہر یک دانہ. اب وہ ندامت کا جو ایک آنسو ہے اس بارگاہ میں کتنا مقبول ہوتا ہے, یہ ندامت والا جانتا ہے یا وہ قبول کرنے والا جانتا ہے. کہ نادم ہونا اپنی ذات میں, نادم ہونے پہ میرے سرکار کا ایک شعر یاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ قاتل بھی میرے یار تھے, مقتول بھی عزیز, واصف میں اپنے آپ میں نادم بڑا ہوا. دونوں میرے واقف ہیں. کتنی شرم کی بات ہے جی. تو ندامت جب اپنی ذات کے حوالے سے ہو کہ میں یا اللہ تو جیسا چاہتا تھا ویسا شاید میں نہیں کر سکا, میں نادم ہوں اس بات کے اوپر. اور وہ ندامت کے آنسو جب بارگاہ عزی میں پیش کیے جاتے ہیں تو جیسے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ آپ دن کے آنسوؤں کو سنبھال کے رکھا کرو, شب تاریک میں جب ان کو تم پیش کرو گے تو یہی گوہر موتی بنیں گے, یہی گوہر بنیں گے یہ جو آپ کے آنسو ہیں. تو یہ
اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت ہے، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار، ہر چہرہ ایک ہی چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو. تو وہ جیسے موتی جو ہے نا یہ کیسے بنتا ہے جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیپ اپنا منہ کھولتی ہے اور بارش ہوتی ہے، اور بارش کا وہ ایک قطرہ جب اس سیپ کے بیچ میں جاتا ہے سیپ اپنا منہ بند کر لیتی ہے اور پھر بند کر کے اس پانی کو اپنے اندر محفوظ کرتی ہے اور اتنا اس کے ساتھ وہ کرتی ہے کہ وہ ایک دن موتی بن جاتا ہے، پانی موتی بن جاتا ہے جی، جس کو کہتے ہیں نا گوہر. تو وہ گوہر جتنا پرانا سیپ کے اندر ہوگا وہ اتنا قیمتی گوہر ہوگا وہ. تو یہ آنسو جو ہے نا یہ گوہر ہی ہوتے ہیں. یہ آپ کے آنسو کا جو قطرہ ہے نا یہ بھی اگر قبول ہو گیا تو گوہر ہے، انہی اشکوں کو بنا جاتی ہیں گوہر رہتے ہیں. بالکل جی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بارش کے قطرے کو سمندر سے باہر جو مرضی کہو، آنسو کہو، جھیل کہو، دریا کہو، پانی کہو، لیکن بارش کا قطرہ جو سمندر میں داخل ہو گیا وہ سمندر ہی ہے. اللہ. تو یہ جو موتی جو سیپ میں چلا گیا ہے وہ پھر موتی بن گیا ہے، جو قبول ہو گیا وہ موتی بن گیا. تو یہ ندامت کے آنسو، یہ سوز محبت کا ہونا، دل میں درد ہونا اور اس درد میں آپ کا رونا اور رونے کا قبول ہونا اور اس ہونے سے اشکوں کا وہ موتی بننا اور وہ پھر انعامات کی برسات ہی ہے پھر اس کے اوپر. اور کیا ہے جی یہ. تو یہ بھی وہ محبت کے انداز ہیں اپنے اپنے کے جو فرمائے ہوئے سرکار نے جی. بعض اوقات عبادت اتنی مقبول نہیں ہوتی جتنی ندامت مقبول ہو جاتی. ندامت مقبول ہو جاتی ہے. بجا فرمایا جی آپ نے. کس یاد کا صحرا ہوں، کس چشم کا دریا ہوں، خود طور کا جلوہ ہوں، ہے شکل کلیمانہ. کہ اب دیکھیں کہ یہاں پہ یاد کو صحرا سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یاد کا صحرا ہوتا ہے، یعنی کہ یادوں کے اندر وہ جو ہے نا ایک خاموشی ہے، وہ اب وہ سامنے نہیں آ سکتی، وہ پیچھے ہے، گزر گئی ہیں اور خاموشی سے آپ سے کہیں ہم کلام ہوتی ہیں وہ یادیں. اب وہ باہر کیسے بیان ہوں وہ ساری. اور وہ یادوں کے صحرا میں پھر وہ گم رہتا ہے. کہ وہ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دو لوگوں پر بہت جلدی فیض ہوتا ہے، ایک جو صحرا والے، ایک جو پہاڑوں والے ہیں. ان کے اوپر جلوہ حق ذرا زیادہ نمایاں ہوتا ہے، آسمان ذرا زیادہ صاف ہوتا ہے ان کے لیے. اور وہ یاد کا صحرا ہونا کہ ریت ہے اور ایک خاموشی ہے اور ایک ہو کا عالم ہے اور میں ہوں اور اس کی یاد ہے. ہم دو تنہا ہیں جی اس صحرا کے بیچ میں. اور پھر چشم کا دریا ہونا کہ وہ آنسوؤں کی جھڑی لگنا ہے اور وہ آنسوؤں کا جو بہنا ہے ان یادوں کے حوالے سے کہ آج وہ یادیں مجھے دوبارہ آئیں اور میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میری آنکھوں سے وہ دریا روانہ ہو گیا جی. اور وہ پھر کہا کہ یہ بھی میں ہی ہوں اور یہ جو پھر کہا کہ خود طور کا جلوہ ہوں. اور پھر اس کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ کی کہ وہ جو جلوے جب اپنے کسی دل پر نزول فرماتا ہے تو وہ دل بھی تو طور ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 اللہ اکبر. کہ جس دل کے اوپر وہ جلوہ ہوا وہ دل ہی تو طور بن گیا پھر ہے نا جی. تو جب وہ جلوہ حق آپ پر کبھی زندگی میں کبھی آ جائے جس مقام کے اوپر تو وہ جو دل ہے وہ پھر خود طور کا جلوہ ہے اور وہ آپ شکل کلیمانہ ہے. پھر آپ کہہ لیں کلیم اللہ تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ جلوہ دیکھنے والے تھے وہ. تو اللہ جب چاہے آپ کو جلوہ دکھا سکتا ہے. اور اگر جلوہ اس پوری درد میں اور اس کیفیت میں اور یہ صحرا میں اور آنکھوں کے رونے میں، وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ہنستے کم ہیں روتے زیادہ ہیں. اللہ نے خود کہا ہے قرآن پاک میں کہ وہ ہنستے کم ہیں روتے زیادہ ہیں. تو وہ جو رونے والی آنکھ ہے وہ اللہ کو کہیں پہ پسند ہے کہ یہ دل تھوڑا گداز ہے، اس کی مٹی تھوڑی نرم ہے. اور جب کبھی اللہ تعالیٰ پھر وہ جلوہ اس دل کے اوپر، اس قلب کے اوپر جب اس کا نزول ہوتا ہے پھر وہ قلب کہاں رہا،
پھر تو طور ہی بن گیا نا، ہے نا جی، جس پر جلوہ نزول ہوا ہے وہ طور ہی بن گیا نا جی وہ. اللہ اکبر. تو یہ وہ ایک خاص کیفیت ہے جو سرکار نے فرمائی ہے جی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں شمع فیروزہ ہوں، میں آتش لرزہ ہوں، میں سوزش ہجراں ہوں، میں منزل پروانہ. شمع فیروزہ، فیروزہ انجمن سے جا رہا ہوں، شب تاریک سے گھبرا رہا ہوں، مجھے ایک سانس نے گل کر دیا ہے، میں طوفانوں میں بھی جلتا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اس میں جو خوبصورتی ہے نا وہ دیکھیں کہ شمع فیروزہ کا مطلب جلتی بڑھتی ہوئی آگ اوپر جا رہی ہے. شمع فیروزہ ہے اور آتش لرزہ ہے، بجھتی ہوئی آگ بھی ہے. یعنی کہ دونوں کیفیات کا جو ذکر کیا گیا نا کہ یہ ایک ہی قلب کی دونوں وارداتیں ہیں کہ میں شمع فیروزہ ہوں. اب جو شمع فیروزہ جو ہوتی ہے نا وہ تو پھر پروانوں کی بڑی دنیا ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، اس کے پروانے فدا ہوتے ہیں. وہ آپ نے ایک چھوٹی سی کہانی بھی سنائی تھی نا کہ وہ پروانوں کی دنیا میں نا ایک دفعہ وہ آ گیا تھا مکڑ، تو اس نے کہا کہ جی میں بھی تو روشنی کے گرد گھومتا رہتا ہوں، تو مجھے بھی پروانے کا ٹائٹل دے دیں، مجھے مکڑ کہتے ہیں سارے. تو پروانوں کے سردار نے کہا کہ اچھا جاؤ دیکھ کے آؤ اس گاؤں کے اندر کتنی شمع روشن ہے. تو وہ گیا تو فٹافٹ گن گن کے تو آیا. اس نے کہا جی 40 شمع روشن ہیں اس گاؤں میں. تو انہوں نے کہا اس لیے تجھے مکڑ کہتے ہیں. پروانہ تو پہلی پر ہی جان دے دیتا. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کیا پروانے کے لیے اور کوئی دنیا ہی نہیں ہے کہ وہ تو شمع اس نے دیکھی ہے، اس کے گرد چکر لگایا اور وہیں پر ہی اس نے جل جانا اس کا مقدر ہے، جل جانا ہے. اب جیسے کہتے ہیں کہ جو بکرا عید الاضحیٰ پہ قربان نہ ہو اسے خوش نصیب کہنا چاہیے یا بد نصیب کہنا چاہیے، وہ کام ہے وہ قربانی اس کا. تو شمع پروانے کا جو کھیل ہے جی یہ تو ہمیشہ سے ہی ہے کہ محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود. شمع محفل ہیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب پروانے ہیں ان پر فدا ہونے والے ہیں. تو وہ پروانے فدا ہونے والے جو ہوتے ہیں نا وہ پروانہ پھر وہ اسی کام کے لیے اس کی منزل پروانہ ہے. وہ اب پروانے کی منزل کیا ہے؟ جلنا. اگر کوئی نہیں جلا تو اس کو بدنصیبی کہیں گے، جو جل گیا وہ قبول ہو گیا. وہ جو آدھے راستے سے لوٹ آئے گا. ہاں سچا طالب راستے میں نہیں چھوڑا جاتا، راستہ میں نہیں چھوڑا جاتا. آگے سرکار فرماتے ہیں کہ میں حسن مجسم ہوں، میں گیسوئے برہم ہوں. میں حسن مجسم ہوں، میں گیسوئے برہم ہوں، میں پھول ہوں شبنم ہوں، میں جلوہ جان آنا. یہ تھوڑا سا لائٹ موڈ میں بھی سرکار یہاں آئے نا ہے، لیکن انداز دونوں ہی ہیں کہ جہاں پر برہمی ہے، جہاں پر وہ ایک بجلی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن انداز اس کے جو ہے نا وہ پھول میں بھی جلوہ گر ہے، اس کے وہ شبنم میں بھی ہے، اور جلوہ جانانا میں بھی وہی ہے بعض کا تو ہے. تو سرکار نے یہاں پہ جو ہے نا بہت خوبصورت وہ کہا کہ میں حسن مجسم، یعنی کہ وہ حسن جو مجسم جسم میں جو آ جائے، تو وہ جب اس کی رحمت کے جلوے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ رحمت کے جلووں کی پھر کوئی حد نہیں ہوتی ہے. جیسے سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں پر رحمت کی بارش ہو رہی ہو تم بھی جا کے بیٹھ جایا کرو، شاید تم پر بھی 2-4 قطرے پڑ جائیں. کہ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں سجدے میں ہوں جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آنکھوں میں. تو وہ جلووں کی تو ہے ساری کی ساری یہ کہانی. تو وہ جب حسن مجسم جب وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پھر بن جاتا ہوں کوئی کسی، جیسے سرکار نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اگر بوٹی میں سے بول سکتا ہے کسی بندے میں سے نہیں بول سکتا. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور وہ بوٹی آج بھی موجود ہے. وہ مصر کے وہ اس چرچ کے بیچ میں جہاں پر یہ جلوہ طور ہوا تھا نا جی،
تو وہ کہتے ہیں وہ بوٹی جہاں پہ یہ بولا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بوٹی وہ آج بھی موجود ہے، پرزروڈ ہے وہ بوٹی. تو کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے جی یہ، وہ چرچ کے بیچ میں وہ بوٹی بھی ہے، اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا وہ ایک ہینڈ پرنٹ بھی اس کے بیچ میں موجود ہے جی. وہ تو اللہ کو قید تو نہیں کیا جا سکتا، جلوے تو اس کے ہر چیز میں یہاں ہے، تو وہ حسن مجسم بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں نا جیسے کہ ہکے جڑا ڈو آکھے او مشرک ہے. یہ انہوں نے کہا، کوٹ مٹھائی شریف والوں نے کہا جی ہے کہ وہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو کسی صحابی نے وہ جلوہ دیکھ لیا، اور وہ ایک دم سے اس نے کہا کہ پہچان لیا میں نے، وہ آپ ہی ہیں، وہ جس کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ تو آپ ہی ہیں. اور وہ بے خودی میں وہ صحابی اٹھے اور باہر جا کے انہیں بول رہے وہ مسجد میں اللہ بیٹھا، مسجد میں اللہ بیٹھا. تو صحابہ کرام کٹھے ہو کے آئے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں اللہ بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا آدمی ہوا. وہ ہماری طرح کے کیسے ہو سکتے ہیں، وہ ہے نا جی، ان کا نام ہے ہمارا کلمہ ہے جی وہ. تو اللہ کی رحمت کا جلوہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے جی، اس کی کوئی قید نہیں ہے. جب چاہے، جہاں چاہے، جس زبان میں چاہے، جس جسم پہ چاہے وہ کر سکتا ہے. ہم اسے قید نہیں کر سکتے. وہ اس کی ہے منشا، اس کی ہے مرضی کہ وہ کیا کب کر جائے، کچھ نہیں پتہ ہوتا. وہ حسن مجسم بھی ہو سکتا ہے، وہ پھول بھی ہو سکتا ہے، وہ گیس ہوئے برہم بھی ہو سکتا ہے. وہ کبھی کبھی برہمی بھی ہو جاتی ہے، ادھر سے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے اللہ سے. تو ڈرنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی نہیں لینی چاہیے، اس کے احکامات کے اوپر چلنا چاہیے، اس سے محبت کا دعویٰ تعلق رکھنا چاہیے. وہ سرکار سے کسی نے پوچھا نا کہ یہ بتائیے کہ کیا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اللہ سے محبت کرنی چاہیے؟ اب دونوں علیحدہ علیحدہ کیفیات ہیں کہ یا ڈرنا ہے یا محبت کرنا کیا ہے. تو آپ نے اتنا خوبصورت جواب عنایت فرمایا. آپ نے کہا کہ وہ یہ ڈرنا وہ ڈرنا نہیں ہے جو کافروں کو ڈرایا گیا ہے، وہ یہ ڈرنا وہ ڈرنا ہے کہ محبوب نہ ناراض ہو جائے. سبحان اللہ. محبوب کے ناراض ہونے کا بھی تو ایک ڈر ہوتا ہے نا کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور وہ پھر اگلا مصرع کہ میں پھول ہوں شبنم ہوں میں جلوہ جان آنا، کہ وہ پھول میں بھی وہ ہے اور وہ جلوہ اسی کا چل رہا ہے، اور وہ ہر جگہ پہ وہی کہانی اسی کی ہے، ہر طرف رنگ و بو میں بھی وہی ہے، جدھر آنکھ اٹھا بالکل ہی. تو یہ ہے جی، بالکل ہے. اور پھر اس کا جو آخری ہے کہ میں واصف بسمل ہوں میں رونق محفل ہوں. تو بسمل کہتے ہیں وہ جو مرغ جس کو چھری پھیری ہوتی ہے نا، اور جب وہ تڑپ رہا ہوتا ہے تو اس کیفیت کو کہتے ہیں بسمل. اللہ کہ مرغ پہ چھری پھری ہوئی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، اور وہ جب کسی کو قبول کرتا ہے تو اسے اپنی راہ میں پھر بلا لیتا ہے. وہ کہتا ہے شہید ہو جا. کسی کو جان بچانے کا حکم ہے، کسی کو جان دینے کا حکم ہے. اب یہ اس کے انداز ہے کہ وہ چاہے جان لے جان دے، وہ اس کی مرضی. کسی نے کہا کہ جان بچاؤ، بڑی ضروری ہوتی ہے جان بچانی. کسی نے کہا نہیں جان نہیں بچانی، تم نے میری راہ میں جان دینی. وہ یہ شہید ہو گئے، یہ زندہ ہو گئے. تو کہا کہ میں واصف بسمل ہوں. وہ بسمل، وہ کیفیت، وہ تڑپتا ہوا مرغ بسمل جس کو کہتے ہیں، اس انداز آپ کے اوپر کبھی گزر رہا ہے کہ میں واصف بسمل ہوں لیکن میں رونق محفل بھی ہوں. انہی کے ذکر سے جو ہے نا کہ اب یہ سب رب تعالیٰ کی جو ہے نا وہ بات چل رہی ہے ساری کی ساری، اسی کا ہی ذکر چل رہا ہے سارا، کہ وہی ہے. آج بھی اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، آج بھی اللہ کے ذکر کی ہی ساری بات ہو رہی ہے، اسی کے ذکر سے ہی روشنی ہے اس کائنات کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے روشنی ہے. ایک ہی کہانی وہ چلتی آ رہی ہے نا جی. تو وہی محبت کا انداز ہے جو سرکار دو عالم نے اپنایا، جو اللہ کا انداز ہے جو سرکار دو عالم کا. اور آگے وہ اپنے جتنے بھی آپ کے غلام ہیں وہ پھر انداز کو اپناتے جاتے ہیں اپنی زندگی، کہ میں واصف بسمل ہوں
میں رونق محفل ہوں، ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، میں شہر میں ویرانہ. کہ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ تنہائی کہاں ملتی ہے؟ میلے میں ملتی ہے. تو شہر ہیں لیکن شہر میں ایک ویرانگی بھی ہے. بالکل ہے کہ جہاں کوئی ہے. وہ شعر یاد آ گیا کہ تیری یاد دے سنجے شہر وچ میری ذات گلیدہ کک. سنجا کہتے ہیں ویران ہے. تیری یاد دے سنجے شہر چ میری ذات گلیدہ کک، رو رو کے ہن ادھی رہ گئی تیرے نال جو لائی اکھ. واہ واہ واہ. یہ سرکار بھائی صاحب کا نا بڑے بڑولے کا شعر ہے جی. سبحان اللہ. تو یہ اسی کے انداز ہیں سارے کے سارے کہ وہ کبھی شہر میں آپ کو ویرانہ دکھا رہا ہے، کہیں آپ کو اس نے مجسم بھی دکھا رہا ہے، کہیں وہ اس کیفیت میں سے بھی گزار رہا ہے. تو وہ جیسے قبول کرے ویسے بات سمجھ آتی ہے آپ کو. تو ہم اس پہ جتنی بھی بات کر لیں وہ اتنی ہی کم ہے. 0.001% جس کو کہیں گے نا، ہم شاید اس کو اتنا بھی نہیں بیان کر سکتے، نہ اس کی لفاظی کو، نہ اس کے اشعار کو، نہ ان کیفیات کو. تو صرف اتنی سی بات ہی ہو سکتی ہے کہ جب جس کے اوپر یہ کیفیت گزرے گی وہ اس کیفیت کے ساتھ کہیں پھر روشناس ہوتا جائے گا. ورنہ باقیوں کے لیے میوزک ہے، حجاب ہے، دھڑم بڑم ہے، یہ ہے ٹھیک ہے، اپنی مستی کو بنائی جا رہے ہیں، بنائی جائیں. نعرہ مستانہ کر کے گاڑی میں اونچا ٹیپ لگا لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی سنتے جا رہے ہیں. اس کی بیس کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. وہ کہیں پب میں لگا ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. وہ اپنی مستی کے انداز لوگوں نے ڈھونڈ لیا اور اپنی اپنی مستی سے اس کو جج کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا، یہ درویشوں کا نعرہ ہوتا ہے، یہ اولیاء کا نعرہ ہوتا ہے، محبت کا نعرہ، یہ محبت کا نعرہ ہوتا ہے. یہ کسی کیفیت کے انعام کے طور پہ ملتا ہے، ایسے نہیں ہوتا یہ. تو بس اس پہ اور کیا بات کریں نعرہ مستانہ پہ. باقی آپ پڑھیں، خود گرہیں کھولیں، خود اپنے رستے ڈھونڈیں. شاید وہ باتیں نہیں میں نے بتائیں جو آپ خود اس میں ڈھونڈ لیں گے، وہ آپ کے لیے ہیں. وہ آپ خود ڈھونڈیں، وہ آپ کے لیے جو بات ہے اپنی خود تلاش کریں. وہ باتیں آپ کے لیے ہیں، وہ آپ اپنی بات خود ڈھونڈیں. جو بات مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی تھی میں نے تھوڑی سی بتا دی ہے. جو نہیں بتا سکتا میں وہ نہیں بتا سکتا، جو بتا سکتا تو بتا دیا، اس سے زیادہ نہیں میں بتا سکتا. بڑا کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. اور بڑا میں خود چونکہ میں سننے والی سائڈ پہ تھا تو انشاءاللہ اب لوگوں تک بھی بات جائے گی. میں نے اس دن ایک بات پڑھی تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیوز موجود ہیں، لوگ جو ہے ان کو سن رہے ہیں، اپنی اپنی زندگی میں آسانی ان کو مل رہی ہے اللہ کے حکم سے الحمدللہ. تو وہ بات یہ تھی نا، اور میں نے دیکھا کہ وہ خلاصہ کر گئی بات کہ وہ کہا کسی نے کہ تمہارے کلمے نے تمہیں اس اخلاق تک پہنچایا، اب تمہارا یہ اخلاق لوگوں کو کلمے تک پہنچائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو محبت کی جو نعرہ ہے نا، کیا بات ہے. تو یہ اصل میں ساری کہانی یہ ہے کہ محبت کے ساتھ آتے جاؤ اور فیض یاب ہوتے جاؤ. ایک بھائی صاحب کا شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ تیرا شبی حدود سے باہر نکل گئی، واصف اب اپنے درد کا سورج اچھال دے. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ اسی دور کے لیے اللہ اکبر. ہوں چراغ داغ بنا ہوا، سر شام جلتا ہوں شوق سے، میرے پاس آئیں گے وہ کبھی جنہیں ایک سحر کی تلاش. بے شک ایسے الحمدللہ. تو الحمدللہ جی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ہماری یہ کوشش آپ سب کے لیے ہے. اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانی لائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.